أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهو حدیث صحیح. گزشتہ درس جیسا کہ آپ کے علم میں جو تھے آپ حضرات، وہ تھا طہارت کے مسائل کے ضمن میں پہلے پانی کے مسائل کہ کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. ایک ہے کہ چیز خود پاک ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی بھی ہو، اس میں ڈبل صفت ہو. وہ تفصیلات ساری، اور پانی کیسے ناپاک ہوتا ہے یا کیسے پانی کو آپ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کون سا پانی وضو کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گزشتہ دروس میں گزری ہیں. اور آج ہم جو بات شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب النجاسات، نجاستوں کا باب. نجاست کا لفظ عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. ہماری اردو میں لفظ نجاست استعمال ہوتا ہے نا، نجاست یعنی پلید کے معنوں میں. تو نجاست کون کون سی چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ طہارت اور نجاست ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا. طہارت پاک چیز اور پاک ہونا، اور نجاست ہے نجس اور ناپاک اور گندا. نجاستوں کے سلسلہ میں پہلی فصل ہے فصل و احکام النجاسات. نجاست کا حکم کیا ہے، یعنی کون سی چیز نجس اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہر چیز میں ہے، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، الاصل فیہ الاباحہ. ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے، جائز ہے، اور اس میں کوئی ممانعت والی چیز نہیں، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے قرآن کریم کی یا حدیث شریف سے کوئی حدیث آئے اور وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے، یہ چیز ناپاک ہے، یہ چیز حرام ہے. اگر ایسی کوئی چیز نہیں آتی تو ہر چیز جو ہے وہ مباح ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت ہے. اور البضع عربی میں ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے شرمگاہ. شرمگاہوں میں کہا گیا کہ الاصل فی البضع الحرمہ. شرمگاہ جو ہے اس میں اصل حرام ہونا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جس سے وہ شرمگاہ حلال ہو. اب دلیل شرمگاہ کے حلال کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عام عورت ہے، اس کی شرمگاہ ہمارے لیے حرام ہے. اگر نکاح ہو جائے تو وہ حلال ہو گئی. قرآن سے سنت سے ثابت طریقہ سے نکاح ہو گیا، چیز حلال ہو گئی الحمدللہ. تو یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت اور شرمگاہوں میں اصل حرام. چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، پاک ہیں، حلال ہیں،
الا یہ کہ کسی چیز کے بارے میں دلیل آ جائے کہ وہ حلال نہیں ہے، اور شرمگاہوں کے بارے میں بنیاد اور اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہیں، الا یہ کہ کسی دلیل کے ساتھ وہ حلال ثابت ہو جائیں۔ اور نجاستیں یا نجس چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ذکر کی گئی بول الآدمی۔ آدمی کا لفظ بھی اردو میں معروف ہے، اور ہمارے یہاں آدمی تو بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں عربی میں آدمی سے مراد جب آدمی کہیں تو مرد نہیں ہوتا، بلکہ آدم کی اولاد، مرد ہے عورت ہے کون ہے وہ آدمی میں آ جائے گا۔ آدمی کا پیشاب یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد۔ ایک اعرابی آیا، بدو باہر کے علاقے سے صحرا سے اٹھا، مسجد نبوی میں آ گیا، اور اس نے مسجد کے ایک طرف ہو کے، ظاہر ہے کہ لوگوں سے تھوڑا ہٹا، اور مسجد کے اندر ہی اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا، بھاگے کہ اس کو پکڑیں گے، اس کو ماریں گے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا کہ تم ایسے نہ کرو۔ فلما قضى بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب ماء فاحریق علیہ، جب وہ اعرابی یا وہ بدو پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کا ڈول لاؤ، اور وہ پانی کا ڈول جو ہے وہ اس کے اوپر بہا دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ریت کی، کنکریٹ کی اس زمانے میں مسجد ہوا کرتی تھی، پلستر، سیمنٹ، ٹائلیں، اور آج کی طرح کا قالین سسٹم کوئی نہیں تھا۔ ریت کے اوپر پیشاب کرے آدمی، اوپر اس کے پانی کا ڈول ڈالا جائے تو پیشاب نیچے چلا گیا، اوپر کا حصہ پاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے مسجد کا وہ حصہ جو ہے وہ پانی ڈلوا کر پاک کر لیا، لیکن پانی ڈالنے کی نوبت تب آئی کہ پیشاب نجس تھا۔ اگر پیشاب نجس نہ ہوتا تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، خشک ہو جاتا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے پہلی بات کی کہ آدمی کا، انسان کا پیشاب نجس ہے۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پیشاب نجس ہے ہر آدمی کا، سوائے 2 سال کی عمر کے یا صرف ماں کا دودھ پینے والے لڑکے کے۔ ماں کا دودھ پینے والا لڑکا، لڑکی نہیں، لڑکی کا وہی حکم رہے گا جو بڑی عورت کا ہے۔ لیکن اگر لڑکا ہے اور ابھی اس نے کھانا نہیں کھانا شروع کیا بلکہ صرف ماں کے دودھ پر ہے، تو اس کا پیشاب جو ہے اس کو نجس قرار نہیں دیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یرش علی بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ۔ یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر لڑکا کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے تو اس پہ چھینٹا مارا جائے گا۔ کپڑے میں پیشاب گیا، گود میں آ گیا، ایک صحابی بچہ لائے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بچے کو آپ نے گود میں بٹھایا اور اس نے پیشاب کر دیا۔ ارے بچے کا تو یہی کام ہے نا، اور اس وقت پیمپر سسٹم نہیں تھا کہ بڑا محفوظ ہوتا، سیدھے سادے کام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، وہ پکڑنے دھونے کے چکر میں فرمایا نہیں، پانی کا اس طرح ہاتھ میں چلو لیا اور پیشاب والی جگہ پہ چھینٹا مارا اور ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکے کا جب تک وہ کھانا نہ کھانے لگے اس کے پیشاب کو نجس نہیں سمجھا گیا، بلکہ صرف چھینٹا مار دینے سے وہ پاک شمار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر اسی عمر میں لڑکی ہے اس کے پیشاب کو دھونا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ فرق کر دیا، یغسل من بول جاریہ و یرش من بول الغلام۔ لڑکی کا پیشاب بچی کا دھویا جائے گا، اور لڑکے کا پیشاب جو ہے وہ دھویا نہیں جائے گا، بلکہ اس پہ صرف چھینٹا مار دیا جائے گا۔ تو آدمی کے پیشاب میں سے آپ دیکھیں، مرد، عورت، چھوٹی عمر کی بچی، ان تینوں کا پیشاب جو ہے وہ نجس شمار ہوگا۔ لیکن اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کے پیشاب کو نجس نہیں مانا گیا۔ دوسری نجس چیز ہے غائط الآدمی۔ پیشاب کے علاوہ پخانہ تو ظاہر ہے کہ پیشاب سے بھی زیادہ نجس ہے، بول و براز جو کہا جاتا ہے۔ اور پاخانہ کے نجس ہونے کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وطئ احدکم بنعلہ فی الاذى،
اگر تم میں سے کسی کا جوتا گندگی پر پڑ جائے، جوتا پہنا ہوا ہے، جاتے ہوئے راستے میں کوئی پاؤں کے نیچے گندگی آ گئی، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طُهُورٌ، تو فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طُهُورًا، بعد میں جو مٹی ہے آگے چلتا جائے تب اگر رکنا ہے تو پاؤں اچھی طرح مٹی پہ مار کے اس گندگی کو جوتے سے نکال دے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اب کہا پاک ہو جائے گی، اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ گندگی تھی اور نجس تھی۔ اگر پاک ہوئی تو نجس تھی تو پاک ہوئی نا، پہلے ہی پاک تھی تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جس طرح پیشاب نجس ہے اسی طرح پخانہ بھی نجس ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح سنن ابو داود میں، مستدرک حاکم، سنن کبریٰ بیہقی اور ابن حبان وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، صحیح لغیرہ۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث بھی ہے، اذا وطئ احدکم الاعضاء بخفیہ، پہلی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی کے اوپر سے گزرے تو بعد والی مٹی اس کے جوتوں کو پاک کر دے گی، اور اس حدیث میں ہے بخفیہ، اگر کوئی اپنے موزوں کے ساتھ۔ اب موزے یہ ہمارے جو ساکس ہیں یہ تو نہیں ہے نا، موزہ چمڑے کا ہوتا ہے، خف چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے، آپ بارش میں جا رہے ہیں، پانی آپ کے نہیں لگے گا اس کے اندر، گیلی جگہ ہے، آپ کا پاؤں جو ہے وہ سوکھا رہے گا کیونکہ وہ چمڑا ہے۔ اب اس کو پہنے ہوئے اگر کوئی آدمی گندگی پہ پاؤں آ جاتا ہے تو جس طرح جوتا بعد والی مٹی کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ نبی سے فرماتے ہیں فَطُہُورُهُمَا التُّرَابُ، ان موضوع کی طہارت مٹی کے ذریعے ہو جائے گی۔ تو معنی یہ ہوا کہ گندگی میں انسان کا پیشاب اور اس کا پخانہ دو چیزیں شامل ہیں۔ اور تیسری چیز ہے المذی۔ مذی ایک قطرہ ہے یا چند قطرے ہیں جو میاں بیوی جب آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، کسنگ ٹچنگ کرتے ہیں، تو شوہر کے سر ذکر پر ایک قطرہ دو قطرے کچھ پانی کے نکلتے ہیں لیس دار، اسے کہا گیا مزی۔ اب یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی اور ایک ہے ودی۔ منی وہ ہے کہ جو جب میاں بیوی جماع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں تو جماع کے دوران جو لذت اور ٹپک کے ساتھ پانی نکلتا ہے وہ منی ہے، اس پر غسل ہے۔ اگر وہ خارج ہو جائے احتلام کی شکل میں یا جماع کی شکل میں تو غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے مذی، یہ وہ پانی نہیں ہے، پانی لیسدار ہے لیکن جماع سے پہلے آپس میں گپ شپ کرنے کے دوران ہی یہ پانی جو ہے ایک آدھ قطرہ سر ذکر پہ نکل آتا ہے، یہ قطرہ بھی نجس ہے، یہ قطرہ بھی نجس ہے۔ یہ اگر نکل آئے تو آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، اور وضو سے پہلے استنجا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے پیشاب کرنے کے بعد استنجا کیا جاتا ہے اسی طرح اس قطرہ کے نکل کے بعد بھی کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، میں بڑا زیادہ مزی والا آدمی تھا، یعنی جوان آدمی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ حضرت علی کے ساتھ خاص تھا، ایک آدمی جوان ہے، تندرست توانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم سارا فٹ ہے، تو اس میں جو مزی اور منی ہے یہ بھی زیادہ ہوگی۔ وہ کہیں اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، اس دوران اس کے سر ذکر پہ قطرے کا آ جانا عام سی بات ہے، اور یہی ایک عمر آ کے وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ وہ جوانی کے زور سے، قوت کے زور سے وہ ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آیا کرتی تھی، یعنی میں تندرست و توانا تھا اور مجھے وہ قطرہ جو ہے وہ آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ داماد ہیں، سسر سے آدمی اب یہ سوال پوچھے کہ اس طرح جو بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنے میں تو ہے نا ایک مادہ ہے انسان کے اندر تھوڑا سا کہ رشتے کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ بھئی اس کی بیٹی میرے پاس ہے اور میں اسی سے پوچھ رہا،
تو کہتے ہیں میں کنت رجلا مذاء، میں بہت مزی والا آدمی تھا، وکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے شرم آتی تھی کہ یہ بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، لمکان ابنتہ، کیونکہ آپ کی بیٹی میری بیوی تھی، تو بیوی کے ساتھ کھیل کود کی بات کروں گا تو آپ کی بیٹی ہے، تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنِ اسود، میں نے مقداد بن اسود جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست شمار ہوتے ہیں، ان کو میں نے پوچھنے کے لیے کہا کہ میری طرف سے تم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ مجھے پوچھ دو۔ اور یہ مقداد بن اسود بڑے معروف صحابی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے جانسار صحابہ میں سے ہیں۔ شیعہ حضرات جو صحابہ کو منافق کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں پر لعنت فرمائے، صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جیسے لوگ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حفصہ اور دیگر امہات المومنین حضرت خدیجہ کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کے پنجتن کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فاطمہ ان کی بیٹی ہیں، حسن حسین ان کے آگے بیٹے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پنجتن کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اس لیے حضرت خدیجہ کو نہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ صحابہ میں سے آدمیوں میں سے کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں سوائے چند صحابہ کے، اور امہات المومنین میں سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت مقداد بن اسود حضرت علی کے دوست تھے۔ اور جب یہ گنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ صحابی سارے منافق ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جو منافق نہیں ہوئے ان میں سے حضرت بلال حبشی، ان میں سے حضرت صہیب رومی، ان میں سے حضرت سلمان فارسی، ان میں سے مقداد بن اسود، یہی صحابی، یہ چند نام لیں گے اور کہیں گے کہ یہ مسلمان مومن رہے، باقی سارے منافق ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت علی کے دوستوں میں سے ہیں تو اتنا قرب تھا، کہا کہ مقداد یہ میرا مسئلہ تم پوچھ کے بتا دو کہ اصل اس میں حکم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، یعنی اگر مزی نکلی ہے، میاں بیوی نے جماع نہیں کیا، کھیل کود بس بات ختم ہو گئی، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور صرف وضو نہیں بلکہ استنجا کرے اور ساتھ ہی بعد میں وضو کر لے۔ اب اس کا وضو ٹوٹ جانے، استنجا کرنے اور وضو کرنے کا پتہ تبھی چلتا ہے نا کہ وہ پانی نجس ہے، اگر نجس نہ ہوتا تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ استنجا کرے اور وضو کرے۔ چوتھی چیز ہے الودی۔ ودی بھی ایک قطرہ ہے جو آدمی مرد کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور مزی مرد میں اور عورت میں دونوں میں ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، اور دونوں کو صرف استنجا کرنا اور غسل کرنا کافی، وضو کرنا کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ودی جو ہے یہ وہ قطرہ ہے جو پیشاب کرنے سے پہلے، آدمی پیشاب کرنے بیٹھا ہے تو پیشاب کے پانی کے قطرے جو پیشاب ہے اس کے آنے سے پہلے 1 2 3 قطرے سفید رنگ کے پیشاب سے پہلے نکلیں گے، یہ 2 3 قطرے جو ہیں یہ ہیں ودی، اور یہ بیماری ہے، مزید تندرستی کی نشانی ہے، اور یہ ودی کا قطرہ یہ بیماری کی نشانی ہے۔ اور عموماً جو لوگ بیچلر ٹائپ زیادہ زندگی گزارتے ہیں، لمبی لمبی بیچلر رہنا، ان کے یہاں یہ بیماری کی شکل جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ اس ودی کو کہا گیا کہ یہ بھی نجس ہے، لیکن اس کے بارے میں حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی، یہ اجماع امت، علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ نجس ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المجموع شرح المہذب میں، کہتے ہیں کہ اجمعت الامہ علی نجاست المذی والودی، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مذی اور ودی دونوں نجس ہیں، منی کے نجس ہونے میں کوئی اتفاق نہیں ہے،
اور وہ الگ تھلگ چیز ہے، اس پہ تو ظاہر ہے غسل ہے، لیکن وہ نجس ہے یا نہیں اس پہ اتفاق نہیں۔ اتفاق ہے ان دو چیزوں پر، مزی اور ودی، جو میاں بیوی کی کھیل کود سے قطرہ نکلتا ہے یا جو پیشاب سے پہلے قطرہ نکلتا ہے۔ اور اس ودی کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کے پیشاب کے شروع میں نکلتا ہے اور کچھ لوگوں کے پیشاب کے آخر میں نکلتا ہے، یعنی یہ دونوں جگہ ممکن ہے کہ پیشاب کے آخر میں نکلے یا شروع میں، تو یہ نجس ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں المنی والمذی والودی، ان تین چیزوں کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں فالمنی منہ الغسل، منی نکلے احتلام سے یا جماع ہم بستری سے، اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ ومن ہذین، مزی اور ودی، ان دونوں کے نکلنے پر غسل واجب نہیں بلکہ ان پر وضو ہے۔ یغسل ذکرہ ویتوضا، صرف شرمگاہ کو دھو لے یعنی استنجا کر لے اور وضو کر لے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہو اثر حسن الاسناد، یہ حسن سند کے ساتھ اثر جو ہے حضرت ابن عباس کا یہ ثابت ہے۔ پانچویں چیز جو نجس ہے، نجس چیزوں میں سے پانچویں چیز ہے کتے کے منہ کا پانی، لعاب۔ کتا حرام ہے، سیدھی بات ہے، اور کتا نجس بھی ہے، حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، اور اس کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے وہ بھی نجس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن طبقہ ہے ہمارا مسلمانوں میں سے بھی، وہ کتے کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، کتے کو پکڑے پھر رہے ہیں، کتے کا منہ چوم رہے ہیں، کتا اپنی گود میں کھلا رہے ہیں، اس کے منہ کا پانی لگے گا یا نہیں؟ کبھی یہ ادھر کبھی ادھر کبھی منہ پہ، اور وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ انگریزوں کی دیکھا دیکھی ہم بعض کام ایسے کر جاتے ہیں کہ جو بہت نجس ہیں، لیکن بس وہ ماڈرن ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے کے چکر میں، جزاک اللہ خیر، اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں ابھی ہمارے بعض مسلمان حاکموں میں سے، یعنی چھوٹے درجے کے لوگ نہیں بلکہ حاکموں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ 24 گھنٹے کتا ساتھ، جہاز میں سفر کر رہے ہیں کتا ساتھ، بیڈ میں سوئے ہوئے ہیں کتا ساتھ، اتنا پیار کر رہے ہیں کہ شاید اپنے بچوں سے بھی اتنا پیار نہ ہوگا۔ بچے کو ہر وقت لوگ اپنے ساتھ نہیں رکھتے، کتے کو فلائٹ میں بھی ساتھ، ٹرین میں بھی ساتھ، کار میں بھی ساتھ، تو اس کا مطلب تو بیٹے سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا، جبکہ کتے کے منہ کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے، کپڑے کو لگے گا، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال لے تو اس چیز کو بہا دو، یعنی اس کے اندر جو دودھ ہے، جوس ہے، لسی ہے، شربت ہے، کچھ بھی بنایا ہے، اس میں کتے نے منہ ڈال لیا، اب وہ پینے کے لائق نہیں رہا۔ اب پانی میں، دودھ میں، لسی میں کتا منہ ڈالے وہ پینے کے لائق نہیں رہا، اور اگر اس کا منہ کے اندر ہی سیدھا دودھ تھوک آ رہا ہو، بوسہ کرنے والے کے منہ میں آ سکتا ہے یا نہیں تھوک؟ اس وہ اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، جب اپنے پھیرتا ہے ہونٹوں پر کتا تو اس کا تھوک اس کے ہونٹوں پہ لگا ہوتا ہے اور یہ چومنے والے کے منہ پہ بھی ہو جاتا ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں کیا کہا جائے، شرم بھی نہیں رہی، کس چیز کے ساتھ اتنا تمہارا تعلق ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے فلیرقہ، اس میں جو چیز ہے اس کو پھینک دو، ثم لیغسلہ 7 مرات، اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، ایک مرتبہ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگا، 7 مرتبہ دھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام نجس نہیں، گندگی لگ جائے ایک مرتبہ دو کافی ہے، کتے کے منہ کا پانی لگ جائے تو 7 مرتبہ دھو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم میں
اور سنن کی بعض کتابوں میں ہے اولاہن بالتراب، 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ رگڑ کے مانجھو، مانجھتے ہیں نا مٹی ڈال کے پانی، 7 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ مٹی کا ہو گیا پہلی مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ پانی ڈالو نکالو، پانی ڈالو نکالو، 7 مرتبہ ایسا کرو گے تو وہ جا کے پانی پاک ہوگا، برتن پاک ہوگا۔ اور بعض روایات میں ہے اولاہن او اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، یعنی 7 گنتی ہے پہلی یا آخری، اور صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ اولا ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ اچھی طرح مانجھ لو۔ صحیح مسلم، سنن دارقطنی، نسائی اور سنن کبری بیہقی میں پہلی مرتبہ کا ذکر ہے، اور ترمذی اور بیہقی میں پہلی یا آخری مرتبہ دونوں کا ذکر موجود ہے۔ چھٹی چیز جو ناپاک ہے وہ ہے دم الحیض، عورت کو جو ماہانہ منتھلی مینسز آتے ہیں، حیض جو آتا ہے یا منتھلی پیریڈ کہا جاتا ہے، وہ خون جو ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، اور اس کے نجس ہونے کی دلیل بھی جیسے شروع میں آیا نا کہ ہر چیز پاک ہے الا یہ کہ دلیل مل جائے، ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ دلیل مل جائے، خون کے حیض کے خون کے ناپاک ہونے کی دلیل باقاعدہ موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور کہا ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیض، یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، جانے کہ کپڑا پہنا ہوا ہے، لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، اپنا پیڈ ویڈ جو اس زمانے میں سسٹم تھا، پیڈ والا تو تھا نہیں، کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، اگر باہر کوئی قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیف تصنع، اب عورت وہ اس کپڑے کو کیا کرے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیض، اگر تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، فلتقرصہ، تو اسے اپنے انگلیوں کے پوروں، ناخن اور پورا ہے نا، یعنی اس کپڑے کو پکڑ کر جیسے ایسے یہ کپڑا ہے ایسے پانی ڈال دیں یا ایسے کریں تو اور بات ہے، اگر اس قطرے والی جگہ کو ایسے انگلیوں کے پوروں کے سینٹر میں رکھ کے ملیں گے تو اس کے اندر سے، داغے کے اندر سے بھی اس کا نجاست جو ہے وہ نکل جائے گی۔ فرمایا کہ اس کو اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ مل کر ثم للنداح بماء، اور پانی میں پھر خوب کھنگال کر، پہلے پانی ڈال کے انگلیوں کے پوروں میں اس کو ملو اور اس کے بعد کھلے پانی میں کھنگال دو، ثم لتصلی فیہ، پھر وہ پاک ہو جائے گا، اب وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی کئی دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ 7ویں ناپاک چیز، کسی بھی جانور کا فضلہ، جانور کا پاخانہ، جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے بارے میں نہیں، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، گدھا ہے، کتا ہے، دوسرے جانور ہیں، ان کا جو پاخانہ ہے وہ بھی نجس ہے، جیسے انسان کا پاخانہ نجس ہے۔ اور اس کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر نکل جاتے تھے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ پردے والی کنواری لڑکی بھی اتنی حیادار نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر قضائے حاجت کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، تو آپ اتنا باہر نکل جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی دور نکل گئے جنگل میں، یا جیسا اس وقت حالات تھے، کوئی دیکھ نہیں پاتا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ آپ کے ساتھی ہوتے، کوئی خادم ساتھ ہوتا، حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے، کبھی کوئی دوسرا ہوتا، تو کبھی کوئی پانی ساتھ لے کے جاتا، یا کبھی ویسے بھی چل رہا ہے قضاء حاجت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے اور مجھے آپ نے فرمایا کہ میں فَآمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، میں 3 پتھر اکٹھے کر کے لا کے دوں، یعنی جو قضاء حاجت کے بعد صفائی کے کام آئیں 3 ڈھیلے، لیکن ڈھیلے مٹی کے ہوتے ہیں اور یہ ہیں احجار حجر، یعنی پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ کہتے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجدہ، میں تلاش کرنے کے لیے مجھے 2 پتھر کے پیس مل گئے، تیسرا نہیں ملا۔ فاخذت روثۃ فاتیتہ بہا، تو میں نے گدھے کا جو فضلہ ہے، جس کو لیڈا کہتے ہیں نا، گدھا جو گول جس وقت وہ خارج ہوتا ہے اس وقت تو سوکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ گول گول سے اس کے پخانے کے جو ہوتے ہیں اس کو لیڈا بھی کہتے ہیں، اور لینڈا بھی، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ معروف ہیں اردو میں۔ تو اب کہتے ہیں کہ 2 پتھر لے آیا، تیسرا میں لینڈا اٹھا کے لے آیا کہ صفائی کے لیے کام کرے گا، چلے گا۔ فاخذ الحجرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر جو ہیں وہ لے لیے، وَأَلْقَى الرَّوْثَ، اور آپ نے وہ لیڈا پھینک دیا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، هَذَا رِكْس، یہ تو نجس ہے۔ جو خود نجس ہے وہ کسی کو پاک پھر کیا کرے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کیونکہ گدھا حرام ہے، اور خاص طور پر جو دیہاتی رہائش میں رہنے والا انسی جس کو کہتے ہیں، وحشی جو جنگل میں ہوتا ہے، انسی جو گھروں میں ہوتا ہے جس کو پالتو گدھا کہتے ہیں، پالتو گدھا جو ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ اس وقت 2 چیزیں حرام قرار دی تھیں، پالتو گدھے کا گوشت اور حلالہ، حلالہ کہہ رہا ہوں متع، حلالہ اور متع تو ایک جیسے ہی ہے نا، ویسے سنیوں میں حلالہ اور شیعہ میں متع ہیں ایک جیسے، سنیوں میں حلال اور ان کے یہاں حرام، یہ ہمارے عجیب سے پیمانے ہیں۔ وہی کام شیعہ کرے تو حرام ہے، لعنتی ہے، یہ ہے، وہی سنی کراتے ہیں، مولوی فتویٰ دیتے ہیں باقاعدہ کہ ان کا حلالہ کراؤ، بلکہ مولوی حضرات خود حلالے کرتے ہیں، خود حلالے کرتے ہیں۔ کس حد تک معاملہ پہنچا ہوا ہے ہمارے مولویوں کا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں غزوہ خیبر کے موقع پر 2 چیزیں حرام قرار دیں، ان میں پالتو گدھے کا گوشت اور یہ جو متع ہے وہ۔ اور پالتو گدھے کا گوشت یہ بھی نہیں کہ ایسے آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی، باقاعدہ گوشت پک رہا تھا، ہنڈیاں ابل رہی تھی، مسالے کی خوشبوئیں پھیل رہی تھیں۔ اگر کوئی اچھی چیز پک رہی ہو تو خوشبو بڑی دور دور تک مزیدار جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں تھوڑی بھوک لگی ہوئی ہو تو سارے محلے سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس گھر میں کچھ پک رہا ہے، اس گھر میں کچھ، تو خوب ہنڈیاں ابل رہی تھی، مسالے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام غزوہ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہنڈیاں جل رہی ہیں، یعنی جگہ جگہ آگ لگی، 2 4 10 آدمی اپنی ہنڈی پکا رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ گوشت پکا رہے ہیں۔ پوچھا کس چیز کا گوشت پکا رہے ہیں؟ تو کہا کہ گدھے کا گوشت ہے، جب چونکہ اس سے پہلے حلال تھا، کھایا جاتا تھا، جیسے کہ متع بھی آپ نے کچھ عرصے کے لیے پہلے حلال کیا تھا۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے، اس کے گوشت کو، ان ہنڈیوں کو بہا دو، یعنی پھینک دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اب یہ نہیں رہا کہ مسالہ بھی ڈالا، تب سے ہم آگ جلا رہے تھے، اتنی محنت کی ہے، آج تو کھاتے ہیں، آئندہ سے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حکم کی تعمیل کے سلسلہ میں کتنا عمل تھا، ادھر سنا اور اب پھر ختم ہو گئی بات۔ یہ گوشت پکانے میں کتنی محنت کی، کب سے لگے ہوئے ہیں، فرمایا منع، پھینک دیا۔ ہمارے بھائی کو کہیں کہ سگریٹ حرام ہے،
جیب میں سے ڈبیا آدھی پی چکا، آدھی باقی ہیں، 5-10 سگریٹ باقی ہیں، 2 ریال کے ہو جائیں گے، 3 کے ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں یہ ختم کریں گے تو پھر بات کریں۔ ہمارا جذبہ یہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایسے نہیں تھے، فوراً سب کچھ بہا دیا۔ فرمایا ہذا رکس، یہ جو تم گدھے کا لیڈا لائے ہو یہ خود نجس ہے۔ رکس اور نجس یہ 2 سمجھیں کہ ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہیں، دونوں کا معنی جو ہے وہ نجس ہے۔ عموماً رکس جو ہے وہ کہتے ہیں جو پہلے ایک چیز پاک تھی وہ پلٹ کے ناپاک ہو گئی۔ اب کھانا انسان کھاتا ہے تو کھانا تو سارا پاک کھاتا ہے نا، تو پلٹ کے جا کے نجس ہو گیا نا جب پکانے کی شکل میں آئے۔ جانور جو چارہ کھاتا ہے اس جانور کو آپ سیب کاٹ کے ڈاؤ کھا لے گا، اس کو آپ چارہ ڈالو گے کھا لے گا، جو بھی چیزیں کھا لے گا، لیکن جب وہ پکانے کی شکل میں نکلا تو نجس ہو گیا نا۔ تو رکس ہے جو پاخانہ یا فضلہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو حلال سے حرام ہوتی ہیں کھانے کے بعد پکانے کی شکل پیٹ میں اختیار کر کے جو نکلتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ 8ویں چیز جو نجس ہے وہ ہے مردار۔ جانور حلال تھا، بکری ہے، وہ پہاڑ سے گری مر گئی۔ 2 بکریاں آپس میں لڑیں، ایک بکری نے دوسرے کے پیٹ میں سینگ ڈالا، وہ پھٹ گیا اور آدمی کے پہنچنے تک وہ مر گئی، وہ بھی مردار ہو گئی۔ اسی طرح کوئی بھی جانور چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو، جب مر جائے بغیر ذبح کیے تو وہ مردار ہو جائے گا۔ یہ مردار جو ہے یہ جو شرعی طور پر ذبح کیے بغیر مر جائے، خود بخود مر جائے، کسی کے مارنے سے مر جائے، یہ مردار ہے اور نجس ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، جب چمڑے کو رنگا جائے تو رنگنے کے بعد وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ رنگنا تو آپ سمجھتے ہیں، چمڑے میں کچھ دوائیاں وغیرہ، کچا چمڑا، اپنے گائے کا چمڑا، بکری کا چمڑا اتارا، اس میں کچھ دوا وغیرہ لگاتے ہیں، تھوڑا وقت اس کو چھوڑتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اس میں سے جتنا بھی ہے نا رطوبتیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں، بدبو ختم ہو جاتی ہے، سوکھے وہ چمڑا استعمال جس سے جوتے، ہینڈ بیگ، ہر چیز بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رنگنا، چمڑے کو رنگنا۔ آپ نے فرمایا اذا دبغ الاحاب فقد طہر، جب چمڑے کو رنگیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگنے سے پہلے ناپاک تھا، رنگنے سے پہلے مردار کا چمڑا ناپاک تھا، رنگا تو وہ چمڑا قابل استعمال ہو گیا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم، مسند امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ چمڑا، مردار کا چمڑا نجس ہے، الا یہ کہ جب اسے رنگ لیں تو پھر وہ نجاست سے نکل کر پاک ہو جاتا ہے۔ اور احاب کہتے ہیں کہ جس طرح کتاب کا لفظ ہے نا اسی طرح احاب ہے، رنگنے سے پہلے چمڑا جو ہے اس کو احاب کہا گیا، جیسے ہمارے جلد یا چمڑا کہتے ہیں، اور جب اس کو رنگ لیں تو اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اسے لغت میں شن، ایک چمڑا ہی ہے لیکن اس کو یا شن کہتے ہیں یا قربہ، یہ بہرحال ایک لغوی یا سمجھیں کہ ڈکشنری کی باتیں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر ایک جانور زندہ ہے، ذبح نہیں ہوا، ذبح ہونے کے بعد تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی چکتی کاٹیں گے تو وہ حلال ہے، اس کے پائے نکالیں گے بنائیں گے وہ حلال ہے، سری حلال ہے۔ جانور ابھی زندہ ہے اور کسی نے اس کی چکتی پیچھے سے کاٹ لی، دمبے کی چکی ہوتی ہے نا، چکی یا چکتی، تو یہ اس زمانے میں کبھی کچھ ایسا رواج تھا کہ لوگ زندہ جانور کی چکی کاٹ لیتے، پھر اس کے کباب لگاتے اور کیا کیا کچھ بناتے تھے۔ تو اگر زندہ جانور سے کچھ کاٹ لیا جائے، جانور چاہے حلال ہی کیوں نہ ہوگا، وہ کاٹا ہوا حصہ حرام ہوگا، کیونکہ ذبح کرنے سے تو حلال کے کھاتے میں آنا تھا اور اس نے اس زندہ ہوتے کاٹ لیا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں وہ کہتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، وَبِهَا نَاسٌ كَثِيرٌ يَعْمَدُونَ الیات الغنم، اور مدینہ میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو بکریوں کے جیسے دمبا ہے اس کی چکتی، بکریوں کے کچھ گوشت کا حصہ کاٹ لیتے. اسی طرح اسنمۃ الابل، جو اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے، اونٹ کے پیچھے کمر جو اوپر کا حصہ ہے وہ ذرا ایسا اسپیشل ہوتا ہے. بعض اونٹوں کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، 2 کوہانیں، لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ایک والے نارمل ہے درمیان میں وہ. تو کچھ لوگ اونٹ کی وہ کوہان کاٹ لیتے ہیں. یہ ظلم بھی تو بہت نظر آتا ہے یا نہیں؟ زندہ جانور ہے، اتنا بڑا اس کو کاٹر لگائیں گے کوہان نکال کے، اب اپنا چسکا پورا کرنے کے چکر میں جانور کو عذاب میں ڈال دیا. دمبا جا رہا ہے، چکتی کاٹ لی، اب ظاہر کے پیچھے بچے گا یا مرے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تم نے کارروائی تو زبردست کر دی نا. تو تھا رواج تھا. اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، اگر حلال جانور سے کچھ کاٹ لیا جائے جبکہ وہ جانور ابھی زندہ ہو تو وہ مردار ہو جائے گا. جو کاٹا گیا ہے چکتی کا حصہ، کوہان کا حصہ، وہ مردار، نجس اور ناپاک ہو جائے گا. یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، مستدرک حاکم اور مسند امام احمد، یعنی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور حسن درجے کی ہے. مردے میں سے کچھ چیزیں مستثنی ہیں. اب یہ نہیں کہ جانور مر گیا تو ہر چیز ہی اس کی حرام ہو جائے گی، ہر چیز نجس ہو جائے گی. کچھ چیزیں مستثنی ہیں. وہ کیا ہیں؟ آدمی اگر مسلمان ہے تو وہ مرنے سے بھی نجس نہیں ہوگا. بھیڑ بکری یہ وہ مر جائے تو ہوا نا کہ وہ مردار ہو گیا، نجس ہو گیا. لیکن آدمی، اللہ رب العزت نے انسان کو، اور وہ بھی خاص طور پر مسلمان مومن کو، یہ شرف دیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتا. آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، مرنے کے بعد بھی وہ پاک ہیں اور بالکل اس کو نجس شمار کرنا جائز نہیں ہے. کسی حال میں زندہ ہے، مردہ ہے، جنابت کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، کوئی بھی حالت ہے، انسان اگر وہ مسلمان ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو کہ مسند امام احمد ہی میں نہیں بلکہ اصلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو میں جنابت سے تھا، یعنی مجھے غسل واجب تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پتلی گلی سے نکل گیا. یہی کہتے ہیں نا ہمارے، پتلی گلی لے لو نکل جاؤ. اب آپ کو دیکھا تو ظاہرہ کہ ملیں گے، سلام ہوگا، مسافہ ہوگا، اور میں جنابت سے میں سمجھا کہ میں پاک نہیں ہوں تو میں پتلی گلی سے نکل گیا، یعنی نظر بچائی اور نکل گیا. غسل کیا، پلٹ کے آیا، سلام عرض کیا تو کہاں ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے والی بات تو نہیں تھی کہ آئیں بائیں شائیں کریں اور جھوٹ بول دیں. کہا نہیں یا رسول اللہ، میں جنابت سے تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے ساتھ علیک سلیک کروں. کنت جنبا فکرہت ان اجالسک، اللہ کے نبی میں جنابت سے تھا اور مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا کہ میں اس حالت میں بیٹھوں. یعنی میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں طہارت سے نہیں ہوں. وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَہَارَةٍ، میں طہارت سے نہیں تھا. فقال سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ اللہ پاک ہے. ان المسلم لا ینجس، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا، جنابت سے ہو، حیض نفاس سے عورت ہے وہ ہو، یا کوئی بھی حالت ہے. مومن مسلمان ہر حال میں. بعض حدیث میں ہے ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، اور بعض میں ہے ان المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. معنی یہ ہوا کہ بھیڑ بکری مر جائے تو مردار ہو گئی، انسان مر جائے تو یہ مردار نہیں، فوت ہو گیا، میت تو ہو گئی نا، لیکن یہ نجس نہیں ہوا، کیونکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان المومن ان المسلم لا ینجس، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا، زندہ ہو یا مردہ ہو.
اور اسی طرح اس بات کا پتہ بعض دیگر آثار اور احادیث بھی دیتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد آدمی سے ایمان کی صفت ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر ایمان کی صفت مرتے ہی ختم ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آدمی مر جائے تو اس کا بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ سنا ہے نا، بڑا مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مر جائے تو اس کا اور بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر مسلمان تھا تو ایمان بھی نکل گیا، تو یہ تو نجس ہو جانا چاہیے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان بھی باقی رہتا ہے، نجس نہیں ہوتا آدمی، اور اسی طرح اس کا نکاح بھی باقی رہتا ہے۔ اگر نکاح باقی نہ رہتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے حکم دیا، اجازت دی کہ تم خود غسل دے سکتے ہو اپنی بیوی کو جب مر جائے، بیوی کو جب اپنے شوہر کو دے سکتے ہے جب شوہر مر جائے۔ تو اس کا معنی یہ نکاح بھی باقی رہتا ہے اور ایمان بھی باقی رہتا ہے۔ ہمارے مولویوں کا نکاح بھی نہیں رہتا اور ان کا میرا خیال ایمان بھی رہتا ہے نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنجسوا موتاکم، اپنے مردوں کو نجس نہ کہو، نجس نہ سمجھو۔ آدمی مر گیا تو کہتے ہیں نا جو غسل کرے، جو غسل دے وہ غسل کرے۔ میت کو غسل دیں تو میت کے بعد خود غسل کریں، کیونکہ اس کے چھینٹے آ گئے ہاتھ میں، یہ وہ لگ گئے تو وہ نجس تھا تو تم بھی نجس ہو گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والی حد تک، بعض نے کہا کہ یہ صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر، لیکن حدیث کے یہ الفاظ یہاں لا تنجسوا موتاکم، اپنے مردوں کو نجس نہ کہو، نجس نہ مانو، نجس شمار نہ کرو۔ فإن المسلم لا ينجس حيا ولا میتا، مسلمان زندہ ہو یا مردہ ہو کبھی نجس نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک بات یہاں ایک نقطے کی بات اور ذہن میں رکھیں کہ آدمی کا گوشت حرام ہے، آدمی نجس نہیں ہوتا لیکن اس کا گوشت حرام ہے۔ اگر آدمی کا گوشت حرام نہ ہوتا تو میرا خیال ہے گوشت کافی سستا ہو جاتا، کہیں بھی پکڑا آدمی 80 کلو 90 کلو 100 کلو کا گوشت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، اس کا ساتھ ہی معنی یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، حلال، اس کا گوشت جو ہے وہ حرام نہیں، لیکن حرام اس لیے نہیں کہ اس کا گوشت کھایا جا سکے، اس کے گوشت کے حرام نہ ہونے، حرام ہونے کی علت حرمت نہیں بلکہ شرف ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ اس کو آپ حرام شمار نہیں کریں گے، لیکن حلال کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو جب چاہیں کاٹو کھاؤ۔ یہاں پچھلے کچھ عرصے میں کئی کیس ہوئے، کہیں فلپینیوں نے آدمی کاٹا کھا لیا، کہیں کسی اور نے کھا لیا، اور ظاہر ہے جو کتے کھاتے ہیں، بلے چوہے پکڑ کے کھاتے ہیں، وہ انسان کو پکڑ کے کھائیں گے، ان کو تو گوشت چاہیے۔ لیکن مرد کا، انسان کا گوشت یہ حرام نہیں لیکن کھانا جائز نہیں، بلکہ یہ شرف انسانی ہے۔ امام ضیاء الدین المقدسی اپنی کتاب الاحکام میں دارقطنی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ التغلیق حافظ ابن حجر اسقلانی میں ہے، اسنادہ عندی علی شرط الصحیح۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، مسلمان کو نجس نہ کہو، کیونکہ مسلمان کبھی بھی زندہ یا مردہ کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ اس کی سند میرے نزدیک شرط الصحیح، جیسے بخاری مسلم کی یا کسی بھی صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، ان شرطوں پر یہ پوری اترتی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ قول ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ہی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اور جو ذہن کو زیادہ اپیل کرتی ہے، مصنف کا کہنا ہے کہ جو میرے ذہن میں زیادہ اپیل کرتی بات وہ یہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بجائے یہ قول ہے حضرت ابن عباس۔
اور حضرت ابن عباس یہ بات اپنی طرف سے تو کر نہیں سکتے کہ مومن مسلمان جو ہے زندہ یا مردہ کبھی نجس نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ اسی طرح عمر بن ابی عمر عن اکرمہ عن ابن عباس موقوفاً، ایسی روایت ایک اور بھی ہے جو کہ حضرت ابن عباس پر موقوف ہے، جو کہ صحیح سند کے ساتھ سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ، اگر تم اپنی کسی میت کو غسل دو تو تم پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہمارا جو وہ مشہور ہے نا کہ غسل دو تو غسل کرو، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ غسل دو تو تمہارے لیے غسل واجب نہیں، فإن میتکم لیس بنجس، تمہاری یہ میت نجس نہیں تھی، ناپاک نہیں تھی، فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو، یعنی غسل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے جسم کو دھویا ملا، اور حتیٰ کہ استنجا تک بھی وہ لفافہ ہاتھ پہ چڑھا کے کراتے ہیں، تو اپنے ہاتھ دھو لو، اتنا کافی ہے۔ اور یہ اثر بھی سنن کبریٰ بہقی میں، مستدرک امام حاکم میں، اور اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اجزاء وشعر المسلم لا تنجس بالانفصال، ایک مسلمان کے جو بال ہیں سر کے یا داڑھی کے، اسی طرح جسم کا کوئی بھی حصہ ہے اگر الگ ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہو جائے گا۔ ایک جملہ شاید آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے رہے ہیں، کہا جاتا ہے جی جب بال گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بال کٹ کے جسم سے الگ ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے، اگر بال ساتھ ہیں تب بھی پاک ہیں اور الگ ہو گیا تب بھی پاک ہے، بال پاک رہے گا۔ اسی طرح جسم کا کوئی بھی حصہ الگ ہو جائے اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا سبب یا اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جمرہ پر رمی کی، کنکریاں ماری، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، اپنی قربانیاں ذبح کی، وَحَلَقَ، اور اپنے سر کا حلق کروایا یعنی بال منڈوائے، ناول حلاق شقہ الایمن فحلقہ، آپ نے اپنے سر اقدس کی دائیں جانب حلاق کے سامنے کی، بال مونڈنے والے کے سامنے کی، اس نے آدھا حصہ جو دائیں طرف کا ہے اس کے بال مونڈے۔ ثم دعا ابا طلحہ الانصاری فآتاہ ایاہ، آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور یہ آدھے سر کے جو بال تھے، آپ کے بال تو ظاہر ہے کہ زلفیں ہوا کرتی تھیں، بڑے بال ہوتے تھے، آپ نے وہ بال جو ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ ثم ناولہ الشق الایسر، پھر آپ نے حلاق کے سامنے اپنے سر کا بایاں حصہ اس کے سامنے کیا، فقال احلقہ، آپ نے فرمایا کہ اب اس سائیڈ کے بال بھی نکالو، فحلقہ، اس نے حلاق نے وہ بال بھی نکال دیے، فآتاہ ابا طلحہ، آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے، یعنی دونوں طرف کے پاس پورے سال کے بال ہو گئے نا، وہ سارے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیے۔ وقال اقسمہ بین الناس، اے ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں تھوڑے تھوڑے تقسیم کر دو، جہاں تک جا سکتے ہیں یہ بال لوگوں کو دے دو۔ اور یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بال الگ بھی ہو گئے تب بھی پاک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں آ جائیں، صحابہ کرام نے وہ آپس میں بانٹ لیے۔ آج کل تو ہمارے لوگوں کے بال، پیروں کے بال اور پیروں کے لعاب اور کیا کیا کچھ پیروں کا سنبھالتے پھرتے ہیں لوگ، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دنیا کی سب سے مقدس ترین شخصیت، آپ کے بال پاک ہیں۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پاک ہیں، مومن مسلمان ہے تو اس کے بال پاک ہیں۔ آپ کے بالوں کو بطور تبرک رکھا گیا، اور ہمارے بالوں میں تبرک کہاں سے آئے گا؟ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمارے بالوں میں تبرک نہیں ہے، لہذا پھینکے جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنبھال لیے گئے بطور تبرک۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، اس کے سر کے بال کاٹ لیے جائیں، داڑھی کے بال گر جائیں تو وہ نجس یا ناپاک نہیں ہوتے بلکہ پاک رہتے ہیں۔
مچھلی مردار ہو جائے، مر جائے، یا جراد، ٹڈی دل، جراد۔ اب یہاں جراد میں ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگ ترجمہ کر بیٹھتے ہیں مکڑی، کہیں شاید اس کو مکڑی بھی کہتے ہوں گے، لیکن اصل لفظ ٹڈی میرا خیال معروف ہے سب کے نزدیک یا نہیں؟ ٹڈی، یہ جو اتنا بڑا زور سے ریلا آتا ہے، لاکھوں ٹڈی ہوا میں آ گئی، جس علاقے میں جائے اس علاقے کی فصلیں ختم، جتنی ہری فضل ہے سب وہ چاٹ جاتی ہیں چند منٹوں کے اندر، اور یہاں سے اڑ کے آگے نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ان کا رزق لگا ہوا ہے، تو وہ ٹڈی جو ہے وہ حلال ہے، وہ ٹڈی حلال ہے، چاہے زندہ ملے یا مردہ ملے، اور مچھلی حلال ہے چاہے زندہ ملے یا مردہ ملے، دونوں طرح مچھلی حلال۔ مردے کے احکام میں سے وہ نا کہ وہ نجس، لیکن یہ دونوں حلال ہیں، اور اس کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس کو الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، جو میں نے درس کا آغاز کرتے وقت پڑھی تھی، یہی حدیث، احل لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو چیزیں حلال کی گئی ہیں، دو مردے اور دو خون۔ خون تو ویسے حلال نہیں ہے نا، لیکن دو خون حلال کیے گئے، مردہ حلال نہیں لیکن دو مردے حلال۔ بکری مر گئی ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہے، اونٹ مر گیا، گائے مر گئی، حلال نہیں ہے، لیکن دو چیزیں مردہ بھی حلال ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، جو دو مردے حلال ہیں ان میں سے ایک مچھلی ہے، حوت مچھلی، اور سمک بھی مچھلی۔ ہمارا عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے سمکی، اور حوت کافی بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ حوت اور جراد ٹڈی، اور ٹڈی میرا خیال ہے آپ میں سے شاید کسی نے اس کا گوشت کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ یہ جو دیہاتی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بدو وغیرہ ہیں، وہ ٹڈی کو پکڑتے ہیں، اور ٹڈی کے پکانے کا میں نے تھوڑا عرصہ پہلے کہیں پڑھا کہ جس طرح ہمارے وہ سیخ کباب ہوتا ہے نا، باقاعدہ سیخ پہ چڑھا کے اس کو بھونتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کا ٹیسٹ ہوگا بڑا اسپیشل۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا ہے تو ٹیسٹ بھی ہوگا، اور اگر سیخ کباب کی طرح بھون کے کیا کرتے ہیں باربیکیو، اگر باربیکیو کیا گیا ہوگا تو مزہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اسے حلال قرار دیا۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، جو دو خون حلال ہیں وہ کون سے ہیں؟ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، ایک ہے جگر، کلیجہ، جگر تو معروف ہے نا جو خون بناتا ہے، کلیجہ جو ہے، اور دوسرا ہے طحال، تلی۔ تلی بھی جسم میں جیسے دل ہے، جگر ہے، تلی ہے، اور ایک مرارہ بھی، شاید تلی کو عربی میں مرارہ بھی کہتے ہیں۔ طحال جو لفظ ہے نا، جس میں وہ غصے کا مادہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ کبھی کبھی کسی کے آپریشن کر کے وہ نکال دیتے ہیں، کوئی اس میں ڈیمیج آ گیا تو اس کو نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب تمہارے اندر سے غصہ نکل گیا، تمہاری جان چھوٹ گئی۔ لیکن ایک آدمی کا وہ نکالا گیا، اور میں نے پوچھا کہ اب تمہیں تو غصہ نہیں آتا ہوگا، تو کہا بہت غصہ آتا ہے۔ جیسے کہ مطلب ہے کہ اس کے نکالنے کے باوجود بھی اس کے اندر سے وہ شر ختم نہیں ہوا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، دو مردے اور دو خون، مچھلی اور ٹڈی، اور خون میں جگر اور دوسرا تلی، جگر اور تلی، یہ دو چیزیں۔ اور ہر وہ جانور جس کا خون نہیں ہوتا، جس کا خون نہیں ہوتا وہ پاک ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں، کیا نام ہے، پروانے، جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی، چیونٹی ہے، اور خنفسا، یہ بھی، یہ جس کو ہم کیا کہیں گے، سنڈی کہتے ہیں۔ سنڈی اردو میں معروف ہے یا نہیں؟ چاول میں ایک کیڑا لگتا ہے وہ نہیں، پھل میں ایک کیڑا لگتا ہے، سفید رنگ کا، اتنا سا لمبا ہوتا ہے، وہ سنڈی کہتے ہیں اس کو، یا اور بھی کوئی لفظ ہے؟
یہ سنڈی اور مکھی، شہد کی مکھی، اور نملہ چیونٹی، صورت النمل ہے نا، وہ چیونٹی کا ہی معنی ہے، عام مکھی ذباب، یہ جو عام مکھی ہے، اور اسی طرح عقرب بچھو، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نجس نہیں ہے۔ اب چیونٹی ہے، کسی جگہ کسی کھانے میں پڑی، گری، مر گئی، وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا، اب اس کو نکال کے پھینک دیں۔ مکھی ہے، گر گئی، نکالیں، پھینک دیں۔ اور شہد کی مکھی تو ویسے ہی بڑی اچھی چیز ہے، ہمارے لیے کتنی قیمتی چیز وہ تیار کرتی ہے۔ ان چیزوں کے ناپاک نہ ہونے بلکہ پاک ہونے کی دلیل بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ، تم میں سے اگر کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو۔ مکھی گرے گی تو عموماً آپ دیکھیں کہ وہ ایک پر باہر اور ایک پر پانی کے اندر، جوس کے اندر جو بھی ہے، وہ ایسے ڈوبے گی، ایسے نہیں گرے گی۔ آپ نے فرمایا جب یہ ایسے ہو نا تو اس کو تھوڑا اور نیچے کرو، پورا غوطہ لگاؤ، اس کو پورا پانی کے اندر ایک مرتبہ ڈال کے پھر نکالو۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، اسے پوری کو پانی میں ڈبوو، ثُمَّ لْيَتْرَاحُ، پھر اس کو باہر پھینک دو۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جِنَاحِهِ دَاءٌ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جِنَاحِهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِرِ دَاءٌ، اس کے دو پروں میں سے، دو پر ہوتے ہیں نا مکھی کے، ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں دا، بیماری ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بیماری والا پر نیچے ڈبوتی ہے، ایسے ہی باہر نکال کے پھینکیں گے تو بیماری کا اثر چھوڑ جائے گی، اور دونوں کو اگر اندر غوطہ دے کے باہر نکالیں گے تو بیماری اور شفا دونوں مل کے برابر ہو گیا نا، یعنی گویا کہ ایکول ہو گیا۔ اب بیماری اور شفا دونوں شامل کر دیے، اس کو باہر نکال کے پھینکے، آپ کا پانی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کہ کہے آدمی کہ یہ کیا بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک پر میں بیماری، ایک پر میں شفا، اور بیماری والا پر یہ پانی میں ڈالتی ہے، اپنے بچاؤ کے لیے آخری دم میں جو کوشش کرتی ہے بیماری والے پانی سے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، معجم طبرانی اوسط اور مسند امام احمد، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اب شک والی کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں یا یہ مکھیاں ہیں، دونوں شہد کی مکھی اور عام مکھی، یہ نجس نہیں ہوتی۔ اب اگر مکھی، یہ دیکھو شہد کی مکھی کا ذکر نہیں ہے، یہ عام مکھی ہے جو یہ چلتی پھرتی ہے، اگر یہ مکھی نجس ہوتی تو آپ یہ نہ کہتے کہ ڈبو کے نکالو، یا تو آپ فرماتے کہ اس کو فوراً باہر نکال کے پھینک دو، آدھی تو بچ گئی نا، اور یا فرماتے کہ پانی بہا دو، جیسے کتے کے جوٹھے کا کہا بہاؤ، اس کو پھینک دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پورا نیچے ڈبو کے باہر پھینکو اور پانی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے جو بھی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مکھیاں وغیرہ جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیڑے جو پانی میں یا کھانے میں، یا وہ کیڑے جو کہ تین میں، انجیر ہے نا تین، وہ تین و زیتون میں جو تین ہے، تین کے اندر بھی کیڑا پیدا ہوتا ہے، اور سیب، ایپل، اس کے اندر بھی کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقلہ والجبن والخل، یہ خل پنیر، جبن چیز پنیر، اور بعض دیگر پھل اور سبزیاں وغیرہ ہیں، ان میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ آپ نے پھل کو کاٹا، دیکھا کہ اس کے اندر کو کیڑا پھر رہا ہے، کیڑے کو نکال کے باہر پھینکو، تمہارا پھل صحیح ہے۔ اب دیکھیں کہ سیب کے سنٹر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سیب کو آپ نے کاٹا، سنٹر میں تھوڑی سی جگہ کالی ہے، وہاں کیڑا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کیڑا ہے اس کو نکال دو، آپ کا سیب سارا صحیح ہی ہے اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اسی سلسلہ کے بعض مسائل جو ہیں نجس اور ناپاک اور حلال اور پاک چیزوں کے بارے میں، اور ساتھ ہی جو چیزیں نجس ہو جائیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔
یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا کرے. کوئی سوال ہو درس سے تعلق رکھنے والا یا کوئی روزمرہ تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. مزی اور ودی کا کپڑے پہ لگ جائے. ہاں، چونکہ وہاں کہا گیا کہ وہ نجس ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ کپڑے پہ لگا ہے، اس کپڑے کو دھو دیں. ابھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپڑے کو لگا ہے اس سارا کپڑا دھو دیں. ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کو پتہ چلا کہ اس جگہ لگا ہے، اس کپڑے کو اتنا سے دھو دیں، بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ بھی علی سبیل الاحتیاط ہے. اور اگر پتہ ہی نہیں چلا، بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو تو کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ کچھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، تو کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے تو اس کو دھو دو. جانور جو ذبح کیا ہے اس کا جو خون نکلا ہے وہ بھی حلال ہے؟ نہیں، دم مسفوح اس کو کہا گیا. دم مسفوح حلال نہیں، اسی تو فرمایا کہ خون حلال نہیں سوائے دو طرح کے خون کے. کلیجی خون ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے، اور تلی بھی خون ہی ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں چیزیں پارٹ آف باڈی بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خون سے تیار کیا، لیکن اب وہ ظاہر خون کی شکل نہیں رہتے. اب کلیجی دیکھو کاٹ کے بھون کے لوگ کھاتے ہیں اور ایک بوٹی ٹائپ چیز بن جاتی ہے. اسی طرح تلی ہے، تو یہ خون ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چونکہ گوشت میں تم لوگ کھاتے ہو یہ حلال ہے. باقی خون حلال نہیں. جو بہہ کے چل گیا، گلے سے نکلا، جہاں سے نکلا بہہ گیا، وہ دم مسفوح بہا ہوا خون وہ پاک نہیں، حلال نہیں ہے. اور جو خون گوشت کے اندر رہ گیا، اب وہ گوشت کاٹنے سے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارا ہی خون اس کے اندر سے نکل گیا. صحیح مسنون انداز سے جانور کو ذبح کریں تو خون نکل جاتا ہے. آدمی صحیح ذبح نہیں کر سکا، چوٹ ماری، جیسے کہ ہمارے آج کل بعض کافر ملکوں میں خاص طور پر جانور کے سر کے اوپر ہتھوڑا ہیمر ٹائپ آتا ہے، چلتے چلتے وہ جانور مر گیا، ختم ہو گیا، اس کے جسم سے خون نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ذبح کا بتایا ہے اس سے سارے جسم کا خون نچڑ جاتا ہے. اب خون نکل گیا، لیکن جتنا بھی نکلے گا آخر گوشت کے اندر کہیں نہ کہیں رہے گا. اور اس کا پتہ آپ کو گوشت پکاتے وقت چل جاتا ہے. آپ کو گوشت پکانے لگتے ہیں، بھوننے لگتے ہیں، تو دیکھیں اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ خون کے علائشیں موجود ہیں. وہ جو گوشت کے اندر اٹکا ہوا رہ گیا وہ حلال ہے. اب یہ نہیں کہ گوشت نجس ہو جائے گا، لیکن جو نکل گیا اس جانور سے ذبح کرتے وقت بہہ گیا یا کاٹتے پھیٹتے اس میں سے کچھ نکلا، وہ سارے کا سارا حلال نہیں ہے. بچے کے پیشاب کی بات جو ہے نا وہ شاید آپ کے آنے سے پہلے کچھ ہوئی تھی، آپ تھوڑا بعد میں آئے تھے، کہ اگر لڑکی ہے تو اس کا پیشاب نجس ہے. وہ چاہے پہلے دن کی ہے یا 4 مہینے کی یا 6 مہینے کی. اور اگر لڑکا ہے تو جب تک وہ کھانا نہیں شروع کرے گا، یعنی کم از کم سال بھر تو کیا کھائے گا، وہ سال بھر کے قریب بچے جو ہیں وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس وقت تک اس کا پیشاب جو ہے نجس شمار نہیں ہوگا. اور آج کل تو ماڈرن دور میں ماں کا دودھ پینا بچوں کو بیچاروں کو کم ہی نصیب ہوتا ہے. ادھر بچہ پیدا ہو، ادھر فیڈر تیار پہلے سے. بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، فیڈر پہلے سے لا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب ان کے تو پیشاب کے بارے میں بھی شک و شبہ ہی رہے گا کہ یہ پاک رہے گا یا نہیں رہے گا، یا اس کو چھینٹا مارنا چاہیے یا دھونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ماں کا دودھ پی نہیں رہا. لیکن کہیں گے جی ہے تو دودھ نہ، چاہے بکری کا ہے گائے کا ہے. تو بہرحال لڑکے کے پیشاب کو دھونا ضروری نہیں، پانی کا چھینٹا مار دیں کافی ہے. لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. سرکہ جو ہے مغربی ممالک سے بن کے یہاں پہ آتا ہے، مڈل ایسٹ میں یہاں پہ شراب سے بناتے ہیں سرکہ. بہرحال سرکہ جب بن کے اس میں سے نشے کی حالت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. خل عربی میں ہے خل. صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا ہم شراب سے سرکہ بنا سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ ایک نجس چیز ہے، اس کو ہم کیا کر کے لا رہے ہیں.
لیکن یہ کہ خل حلال ہے اگر وہ جائز اور صحیح طریقے سے بنایا گیا ہے، اگرچہ اس کا مٹیریل ملتا جلتا وہی ہے جو شراب والا ہے، کیونکہ انگور کا خل مل رہا ہے، تفاح کا خل یعنی ایپل اور گریپس اور یہ اور وہ مختلف چیزوں کا خل یا سرکہ ملتا ہے، تو وہ سرکہ جائز اور حلال ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں وہ خود بھی غسل کریں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل دے۔ حضرت ابن عباس سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہی بات لے لیں کہ جو غسل دے وہ غسل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت نجس ہو گئی، اور حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمان کی میت کو نجس مت کرو، تمہاری میتیں نجس نہیں ہیں، لہٰذا کہتے ہیں حسبکم ان تغسلوا ایدیکم، کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو اور بس۔ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اس کی مرضی اور بہتر، لیکن یہ کہیں کہ ضروری ہے، ایسا نہیں۔ اگر جوتے صاف ستھرے ہیں، نجس ناپاک نہیں، ان کو کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی، تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بند بوٹ ہیں تب بھی ٹھیک ہیں۔ ابھی جیسے یہ ہیں، یہ تقریباً بند ہے نا، ان میں پڑھنا چاہیں، اس طرح کا چپل ہے ان میں پڑھنا چاہیں، وہ کوئی ایسا فرق نہیں۔ جوتا ہے جس طرح کا چپل ہے بند ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ایسا تو نہ ہو کہ ادھر باتھ روم سے نکلے اور ادھر مسجد میں داخل ہو جائیں، باتھ روم کے نیچے والا گندا پانی جو ہے وہ جوتے کو لگا ہو۔ جوتا پاک ہونا شرط ہے، اگر گندا پلیز پانی لگا ہے تو وہ آپ قالین پہ لے کے چڑھ آئیں گے تو ویسے بھی برا لگتا ہے۔ وہ اسی طرح ہے نا کہ جیسے مثال کے طور آپ نے موزہ پہنا ہوا ہو، تو آپ ہمارے اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مبارک کے جوتے ہیں وہ ہمارے جوتوں کی طرح اس طرح پیک بند نہیں ہوتے، بلکہ وہ کھلے ہوتے ہیں، اوپر سے پٹی وٹی ہوتی تھی جیسے ہمارے چپل ہوتے ہیں۔ تو آپ جرابوں کے اوپر جوتے کے اوپر سے مسح کریں گے تو دونوں کا آٹومیٹک ہو جائے گا، کیونکہ درمیان میں خالی جگہ خالی ہے، تو وہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔